اور میں اکثر جب ایک گاڑی میں ہوتا ہوں لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوں۔ برہان نے آرام سے اس کو دیکھتے گویا ٹھیک ہے تم میرے دل کی باتیں میرے لفظوں سے نہیں سننا چاہتی تو کوئی بات نہیں، مگر گانے کے بول تو تمہیں میرے دل کی بات اچھے سے بیان کر دیں گے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے میوزک کی سی ڈی کو دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا مسٹر برہان شاہ آپ کو کہاں کہاں سے ایسے مذاق سوتے ہیں؟ وہ مقابل کی بات سن کے ہکا لگاتے خوب لطف اندوز ہوئی تھی۔ وہ اس پل سچ میں بہت خوش تھی۔ چلو میری وجہ سے تم مسکرائے تو صحیح، تمہارے ڈمپل ہمیشہ میرے آنکھ سے لگتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر بولتے اس کی ہنسی کو غائب کر گیا۔ ویسے کتنا کچھ ہمارا ملتا ہے، تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، سانگ لگاتا ہوں۔ اس کو غصے میں آتے دیکھ جلدی سے بولتے سی ڈی کو ڈالنے لگا۔ کوئی بھی سانگ ایسا نہیں ہے جو تمہارے دل کا حال بیان کر سکے۔ آج نے اس کو ایسے اتنا خوش دیکھ دھیرے سے بولا میڈم یہ سانگ سب کچھ بیان کرے گا، مجھے امید ہے تمہارے جذبات بھی آیا ہوں گے۔ برہان جانتا تھا اس لیے بولتے گانے کو پلے کر گیا، جبکہ آج نے اس کو دیکھتے آرام سے گاڑی سے باہر دیکھا تھا۔ ہر چیز پیچھے چھوڑتی چلی جا رہی تھی۔ یہ حسین کالی رات اور لائٹوں سے سجی ہر عمارت کو عبور کرتے بائی پاس پر گاڑی اور ٹرکوں کے درمیان سے گزرتی جا رہی تھی۔ ہلکا سا میوزک آن ہوا تھا۔ آج نے میوزک کو سنتے ناگواری سے باہر دیکھتے دماغ پر زور ڈالا تھا کہ یہ کون سا گانا ہے ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں۔ تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ ابھی خوبصورت آواز نے اپنے سروں میں بول کو ادا کیا تھا کہ آیت بول سن منہ کھولے برہان کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ابھی برہان نے کہا تھا کہ وہ خوشی سے مسکرا رہا ہے۔ جو مسکراتے سچ میں اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اپنی ناک سکڑتے پھر سے دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ اس کو ایسے دیکھ مقابل خوب خوش ہوا۔ یہ جان لے کر کہ میری جان تمہیں جینے آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ جیسے آئے نے یہ سنا میری جان تمہیں جینے آیا ہوں، منہ بناتے پھر سے اس کی طرف گورتے نظروں کو گما گئی۔ ابھی وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ گانے کے اگلے بول میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں سن پھر سے لرزی اس کو گوری سے نواز کے، جبکہ پھر سے بہت خوبصورت میوزک بجا۔ برہان کو ایسا گاڑی چلاتے آیت کو خوب دیکھ رہا تھا، جبکہ آیت یہ فکر سن پھر سے برہان کی طرف مڑی۔ وہ خوبصورت سی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نے اس کا وجیحہ سا چہرہ دیکھ نظروں کو ادھر ادھر گھمایا تھا، جیسے جانے کیا اس کی نظروں سے ہو جائے گا۔ باتوں میں تیری ہے مدہوشیاں۔ ابھی گانے میں خوبصورت سی آواز میں لڑکی نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ آیت کے چہرے پر خوشی رنگی، جبکہ برہان کو خوشی سے دیکھتے گانے کی طرف اشارہ کیا، جیسے بول ہی ہو سنو یہی سچ ہے۔ برہان اس کو ایسے خوش ہوتا دیکھ منحوس انداز میں مسکرایا۔ ابھی وہ خوشی ہوئی تھی کہ گانے میں پھر سے سنگر کی آواز سن آیت کا منہ بنا تھا، جبکہ برہان نے اس کے انداز کو دیکھ دل فریب مسکراہٹ سے ماحول کو اور گرم کیا تھا۔ جب سے پھر سے سانگ بجا تھا آیت نے برہان کی مسکراہٹ کو دیکھ ناک سکڑی تھی۔ تو ہے جو روپ روح میرے بڑا محفوظ رہتا ہوں، تیرے ملنے کا شکرانہ خدا سے روز کرتا ہوں۔ آیت نے یہ تو روبرو ہو اور تیرے ملنے کا شکرانہ الفاظ سن مذاق لحاظ سے برہان کو دیکھ نہ کیا تھا، جیسے بتا رہی تھی کوئی بھی کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ ہم کو پتہ ہے یہ نادانیاں آوارہ دل کی ہیں آواری۔ جیسے لڑکی نے اپنی فکر ادا کی، آیت نے پھر سے آنکھوں سے برہان کو اشارہ کیا تھا۔ اس کے انداز کو دیکھ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ دل پاگل بنا بیٹھا، اس کو اب تو ہی سمجھا دے، دیکھے تجھے میں میری دنیا تو بنا جا رے وہ خوش قسمت جو قسمت سے تمہیں جو ایسے پایا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ آیت نے جیسے یہ دل پاگل بنا بیٹھا سنا تو برہان کی طرف حیرانگی سے دیکھا، جو محبت سے پاش نظروں سے اس کو تاک رہا تھا۔ تو میری دنیا بن جا رے قسمت سے تمہیں ایسے پایا۔ آخر کے الفاظ سنتے آیت تو برہان کی نیلی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی۔ سچی محبت سچا احساس اس کو نظر آیا تھا، جبکہ جلدی سے آیت نے نظریں پھیری تھی، جبکہ برہان نے بھی مسکراتے اس کو باہر دیکھا تھا۔ میڈم کہاں گئی؟ ابھی وہ روم میں داخل ہوا تھا کہ سجے روم کو خالی دیکھ چونک کر ادھر ادھر روم کا جائزہ لینے لگا، جبکہ وہ روم میں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ شاید وہ چینجنگ روم میں گئی ہو۔
جیسے ہی خیال آئے سلیمان ویسے ہی بیٹھا آرام سے پھیلے لیٹا، جبکہ نظریں چینجنگ روم کے ڈور کی طرف محفوظ تھی۔ مگر وہ چینجنگ روم میں کیا کر ہی جیسے ہی دماغ میں سوال آیا، جتنے مزے سے وہ بیڈ پر گرا تھا اتنی ہی تیزی سے وہ چل اٹھا تھا۔ کہیں وہ چینج تو نہیں کرنے گئی؟ دماغ میں سوچ آتے سوال بھی سامنے آیا تھا۔ کتنی ہی دیر ہو چکی تھی مگر وہ ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ بس اب اور انتظار نہیں۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے سوچ سیدھا چینجنگ روم کی طرف گیا، جبکہ غصے کو کنٹرول کرتے بہت دھیرے سے ناک کیا تھا۔ ایک بار پھر سے ناک کرتے اپنے غصے کو کنٹرول کی ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا، اتنی جلدی بدن میں آگ لگ گئی۔ ادھم آرام سے اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے اندر رکھ رہی تھی، جب دوسری بار نوک کی آواز پر خود سے بڑبڑائی، جی کیا ہوا؟ ابھی ایک بار پھر سے نوک کی آواز سن ہلکے سے مسکراتے آرام سے پوچھنے لگی، تم کتنی دیر سے اندر گئی ہوئی ہو؟ تمہیں پتہ میں کب سے روم میں آیا ہوا ہوں؟ ماں نے چباتے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے پوچھا تھا۔ اچھا مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ کب آئے۔ وہ بند ڈور سے ویسے ہی بولی تھی، اس کو کھولو۔ باہر آئے، وہ غصے سے سوال بولا، نہیں نا، میں یہ کھولنے والی نہیں ہوں اور نہ ہی میں باہر آنے والی ہوں۔ ادھم نے بھی صاف جواب دیتے اپنا کام واپس شروع کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے آج کی رات تمہیں وہاں نہیں یہاں میرے پاس ہونا چاہیے، وہ دھیرے سے مگر غصے سے بولا تھا۔ اچھا مجھے تو نہیں پتہ تھا، آپ کو تو پتہ ہے نا میں کیسی لڑکی ہوں، ویسے بھی آپ کی سزا ہے یہ۔ اب کہ وہ بولتے آرام سے بیگ کو بند کرتے کمبل کو ٹھیک کرتے آرام سے نیچے لیٹی۔ ادھر میں بتا رہا ہوں جلدی سے باہر آؤ، اس سے پہلے کہ میں غصے میں کچھ کروں۔ وہ غصے سے سپاٹ گویا، اور کون سی سزا کی بات کی تم نے؟ جیسے ہی مان کو سزا والی بات یاد ہے تو تقریباً ڈانٹتے پوچھا، اس دن ساری آپ کی وجہ سے نہیں لی میں نے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کوئی بیوقوف ہوں؟ ارم مقابل کی بات سن کمبل سے نکلتے ڈور کے ساتھ لگی تھی۔ بہت طریقے بتائے جا رہے تھے کہ بیوی کو قابو کیسے کیا جاتا ہے۔ ارم نے غصے سے ویسے ہی منہ بناتے بولا تھا۔ مان سمجھ گیا تھا کون سی بات کی سزا دے رہی تھی۔ ارم آخری بار بول رہا ہوں جلدی سے ڈور کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے کھا جانے والے انداز میں بولا، ٹھیک کہا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ویسے بھی میں نہیں آ رہی، جو کرنا ہے خوشی سے کرے، لیکن ایک بات کا دھیان ہے، گھر میں بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ آگاہ کرتے آرام سے لیٹی۔ مان آگ بگولا بیڈ پر بیٹھا کیونکہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اچانک سے گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے، گاڑی رکی تھی۔ آیت جو سو گئی تھی ایسے جھٹکے سے اٹھی تھی، ابھی وہ نیند میں ہی بوجھل سی آنکھوں کو جھپکاتے بند کرتے پھر سے کھولے، اپنے ہوشوں کو بحال کر گئی۔ جیسے ہی ہوش بحال ہوئے سب کچھ یاد آیا تھا کہ وہ بہان کے ساتھ لاہور جا رہی تھی۔ جلدی سے ساتھ والی سیٹ پر نظر گئی تھی۔ وہ توقع کے مطابق گاڑی میں نہیں ملا تھا۔ اب کہ آئے نے غور سے سامنے بنے بنگلے کو دیکھا تھا، یہ ڈیفینس والا گھر تو نہیں لگ رہا۔ وہ خود سے بولتے آرام سے گاڑی سے نیچے آئی تھی، جبکہ نظروں سے اجنبی جیسی جگہ کو غور سے دیکھنے لگی، ایسے یہاں ہی کھڑے رہنے کے اندر بھی جانے کا ارادہ ہے۔ برہان جو کب سے گاڑی سے نکلتے آرام سے سگریٹ کو نوش فرمانے لگا تھا، آیت کو ایسے الجھے دیکھ قریب آیا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم کہاں آئے ہیں؟ یہ ڈیفینس والا گھر تو نہیں؟ وہ سامنے فارم ہاؤس کو دیکھ پریشانی سے درخت کرنے لگی۔ ریلیکس آیت، فارم ہاؤس ہے میرا، چلو اندر چلتے، بہت رات ہو گئی، پھر لاہور بھی جانا ہے۔ وہ بولتے کچھ قدم لیتے آگے ہوا۔ تم نے مجھے اغوا کیا، وہ شاک سے خود سے سوچتے سپاٹ سے بولی تھی۔ نہیں آئے، تم ایسے کیسے میرے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ اغوا ایسے کرتے ہیں؟ اس کی بات سن پلٹے دو قدم لیتے اس کے قریب آیا تھا، جبکہ چہرے پر حیرانگی سجائے آنکھوں میں شرارت بھی صاف ظاہر ہوئی تھی۔ تم یہاں میرے ساتھ خود بیٹھ کر گاڑی میں آئی ہو؟ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دیکھ پیار سے گویا، اچھا مطلب تم بول رہے ہو کہ میری غلطی ہے جو میں تمہارے ساتھ ہے، مجھے تم جیسے کسی بھی انسان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میری پہلی اور آخری غلطی ہے، نے غصے سے پھنکارتے بولا، اور میری بھی یہ آخری غلطی ہے جو تمہیں ایسے یہاں لایا ہوں، تم نہیں مجھے مجبور کیا۔ وہ اس کو لہنگے میں کھڑی دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ آج کو اس کا ایسے اس پر دیکھنا زہر لگا تھا۔ ہے باقی کی باتیں بعد میں کرتے، چل پہلے اندر چلے، وہ اس کو ایسے غصے میں سپاٹ سے بولا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی، میں ابھی پاپا کو کال کرتی ہوں، وہ سپاٹ سے کہتی گاڑی کا ڈور کھولے اپنا فون ڈھونڈنے لگی۔ مت خود کو تھکاؤ، کوئی فائدہ نہیں، پونجے ہم میرے پاس ہے۔ برہان نے اس کو ایسے ڈھونڈتے دیکھنے امیر سے بولا، جبکہ وہ کاٹنے کی طرح اس کی طرف لپکی۔ تمہاری ہمت کیسے میرا فون اپنے پاس رکھنے کی؟ وہ اپنا لہنگا مشکل سے سنبھالتے اس تک آئی تھی، ایسے
مقابل فون کو سامنے کرتے اپنے دوسرے ہاتھ کی طرف اچالتے بہت مہارت سے کیچ کر گیا۔ عائد نے ساکت سے اپنا منہ کھولے اس کو دیکھا تھا۔ دیکھو اتنے دن سے دیکھ ہی تو رہا ہوں، تم کہتی ہو تو ایک بار پھر قریب سے بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ بے باکی سے بولتے جلدی سے قریب ہوا۔ عائد کی سانسیں جیسے رکی ہوں، وہ ڈرتے جلدی سے پیچھے مقابلے ہوشیاری سے کام لیتے، گاڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے عائد کو جیسے قید کے وہ اپنی کالی سیاہ آنکھوں کو گاڑے ڈری تھی۔ یہ دیکھنے دکھانے کا عمل تو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے اندر چل کر وہ کام کر لیں جو کرنے آئے ہیں۔ اس کو ایسے ڈرتے دیکھ 2 قدم پیچھے کو گیا تھا۔ عائد کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی، کیا مطلب اندر کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے کوٹے استفسار کرنے لگی۔ اندر چلو پتہ چلے گا، وہ بولتی اس کو آگے جانے کا راستہ دینے لگا۔ نہیں جانا مجھے، وہ غصے اور ضدی انداز میں اسپاٹ سے بولی، کیونکہ اس کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا تھا۔ تم بھی مجبور کر ہی کہ میں زبردستی کروں تمہارے ساتھ؟ جبران اس کو ایسے ضد کرتے دیکھ غصے میں آیا تھا۔ ٹائم گزر رہا تھا جبکہ واپس لاہور بھی جانا تھا۔ جو کرنا ہے شوق سے کرو، مجھے اندر نہیں جانا۔ عائد اس کو گھورنے کو اگنور کرتے بے باک انداز میں بولی، دیکھتا ہوں تم اندر کیسے نہیں جاتی۔ وہ بولتے غصے سے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے 7 ہاتھ میں قید کرتے اس کو کھینچتے اندر کی جانا بڑا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ عائد چہرے داڑھی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تو عائد تم نے میری ہمت دیکھی ہی نہیں، اگر تم میری ہمت دیکھ لو گی تو پھر کبھی ضد نہیں کرو گی۔ وہ چلتے ایک دم رکتے بے باک انداز میں بولتے اندر گیا۔ عائد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ یہ اس کی کزن ہے۔ ابھی وہ چلتے اندر آئے تھے کہ ملک جو کب سے انتظار کر تھا برہان کے ساتھ عائد کو دیکھ چھٹک گیا، جبکہ عائد کی آنکھیں بھی حیرانگی سے اور بڑی ہوئی تھی۔ برہان چھوڑو مجھے، وہ سامنے اتنے اجنبی چہرے دیکھ گھبرائی تھی۔ برہان چلتے اس کو آگے اپنے روم کی طرف گیا اور ایک چٹکی اس کا ہاتھ چھوڑ بیڈ کی طرف دھکیلا۔ عائد اپنے لہنگے کی وجہ سے بیڈ پر گری۔ پیاس لگی ہوگی، وہ پانی رہا، آرام سے پانی پیو۔ اور شرافت سے مولوی کے آنے پر نکاح کے پیپر پر سائن کرنا۔ برہان اس کو دیکھتے اسپاٹ سے چباتے بولا تھا۔ عائد نے چونگا اس کو دیکھا تھا جبکہ جلدی سے بیڈ سے اٹھے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ چکا؟ عائد کو لگا تھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، کیا سچ میں تمہیں لگتا ہے میں تم سے نکاح کروں گی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ عائد نے ترکی بہ ترکی بولا۔ ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا۔ خوش سن کر وہ تلوار کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائد اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ ڈری تھی۔ عائد میں تماشا نہیں چاہتا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے سے ڈرتی دیکھتا جانے کہ برہان کا غصہ ہوا ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس سے ڈرے۔ دیکھو مسٹر برہان شاہ، مجھے بھی کوئی تماشا نہیں بنانا پلیز، یہ بیوقوفی والی باتیں چھوڑو، مجھے ابھی گھر جانا۔ عائد کو اس کی آنکھوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابھی وہ بہت آرام سے پیار سے بولی تھی کہ وہ سمجھے وہ اتنی رات کو یہاں سے کیسے جاتی، بچا کر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ جانتی کہ یہاں سے اکیلی گئی تو باہر اس سے بھی بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عائد اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، ڈور کے نوک پر وہ غصے سے ڈور کی طرف گیا۔ تو جیسے ہی سامنے دیکھا، برہان نے شوق سے پوچھا، جبکہ عماد غصے سے اس کو دیکھتے آگے بڑھا تھا۔ عائد عماد کو دیکھ حیران ہوئی۔ شاہ تو یہ سب کیا کر رہا ہے؟ عماد عائد کی طرف اشارہ کرتے سنجیدگی سے درخت کرنے لگا۔ تو یہ سب بکواس چھوڑ، مجھے یہ بتا تو یہاں کیسے آیا؟ تیری شادی ہوئی تھی، تجھے یہاں نہیں بھابھی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ برہان جان گیا تھا کہ ملک نے اس کو بلایا ہوگا، پھر بھی غصے سے عماد سے پوچھا، مجھے تو مت بتا کہ مجھے کہاں اس وقت ہونا چاہیے؟ میں وہی ہوں جہاں پر مجھے ہونا چاہیے اس وقت۔ شاہ مجھے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ عماد آتے ہوئے سب کچھ دیکھ بھی آیا تھا اور ملک سے سن بھی چکا تھا۔ عماد تو اتنا بیوقوف نہیں، اس ملک کے بچے کو چھوڑوں گا نہیں۔ برہان عماد کو غصے سے دیکھتے باہر گیا تھا۔ عماد مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، پلیز مجھے اپنے ساتھ یہاں سے لے چلو۔ عائد نے عماد کو جاتے دیکھ جلدی سے بولا۔ عائد فکر نہیں کر، وہ بھی غصے میں یہ سب کر رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے وہ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرے گا۔ عماد نے اب کے اپنے غصے کو ایک طرف رکھتے نرمی سے گویا، اچھا اگر اتنا یقین ہے اپنے دوست پر تو ابھی کیوں آئی یہاں؟ عائد کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے۔ میں آتا ہوں۔ اس کو ویسے ہی چھوڑ باہر گیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا وہ ملک کو چھوڑے گا نہیں۔ عائد غصے سے روم کو دیکھتے بالکنی کی طرف گئی۔ کافی بڑا ہے فارم ہاؤس۔ جیسے آنے بالکنی میں کھڑے باہر سامنے اتنی جگہ دیکھی بڑبڑائی، جبکہ جلدی سے سیڑھیوں سے اتری۔ شاہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کچھ برا ہو، لیکن وہ تو عائد، ہاں مجھے نہیں پتا تھا یہ تیری کزن ہے۔
ملک ابھی بھی حیران تھا۔ 1 منٹ تو آیت کو کیسے جانتا ہے؟ اس سے پہلے برہان کچھ بولتا عماد نے چونک کر پوچھا، آیت 3 سال پہلے ملی تھی انار لوگوں کے ساتھ مجھے، وہ بھی آفیسر بننے والی تھی مگر بن نہیں پائی، مگر ٹریننگ لی تھی بالکل آفیسرز کی طرح، کافی کام کی لڑکی ہے۔ وہ بولتی تعریف بھی کر لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تیری کزن ہے۔ شاہ یہ سب باتیں چھوڑو پلیز، یہ سب بند کر، ایسے نکاح کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے پتہ ہے اگر اس سب کے بارے میں خاندان میں کسی بڑے کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ عماد نے سنجیدگی سے بولتے بات کو واپس اسی موضوع پر لائے، عماد میں بہت چاہتا ہوں، تجھے اچھے سے پتہ، مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھا رہا ہوں شاہ۔ ابھی عماد آگے کچھ بولتا، باہر سے آواز سن وہ بھاگے تھے، کیا ہوا؟ کہ آواز کیسی تھی؟ ابھی وہ بھاگتے فارم ہاؤس کے پچھلے والے حصے میں ہی تھے۔ سب گارڈز کو گن تنے دیکھ سپاٹ سے پوچھا گیا۔ سرکارش اپنے مقابل کے چہرے پر غصہ دیکھ گھٹے چند قدم آگے لیے۔ آیت برہان آیت کو سامنے دیکھ حیرانگی سے سب گارڈز کو جانے کا حکم دیا۔ یہ مجھے کاٹنے لگے تھے۔ وہ اپنی کالی سی آنکھوں میں آنسو کی بوندوں کو چمکائے ڈرتے مشکل سے بول پاتی، برہان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ مٹھیوں کی طرح بینچیں اپنے گلے کے نیچے شاہ رکھ پر رکھے بہت کیوٹ سے لگ رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں ڈر خوف بھی اسی پر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ برہان اس کے انداز کو اور آنکھوں کے اشارے کو سمجھتے سامنے بندے اپنے پالتو کتوں کو دیکھ گیا، جو منہ کھولے ابھی بھی آیت کو دیکھ رہے تھے۔ تم ان سے ڈر کہ وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے اس کے قریب ہوا تھا۔ آیت نے بڑی بڑی آنکھوں کو گھماتے دیکھا، آیت یہ تمہیں نہیں کاٹتے چلو، وہ اس کے سامنے ہاتھ کرتے پیار سے بولا۔ برہان اس کے چہرے پر چھائے ڈر کی لہر دیکھ کھونا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے دل پر قابو رکھنا اچھے سے جانتا تھا۔ آیت نے کتوں کو دیکھ جلدی سے برہان کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ برہان نے محبت سے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو گرفت میں لیا، جبکہ آرام سے چلتے اس کو واپس سیڑھیوں کی طرف چلا جہاں سے وہ مجھے نہیں پتا تھا اتنے برے گندے شوق ہے تمہارے۔ جیسے آیت روم میں داخل ہوئی فٹ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے تیزی سے بولی، اس کے انداز کو دیکھ دھیرے سے مسکرا گیا، سب کے آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ شب شوقوں کا پتہ چل جائے گا۔ وہ بولتے اس کی طرف الٹا تو برہان مجھے گھر جانا ہے، پلیز بند کرو یہ کھیل، ہم کوئی بچے نہیں ہیں اور تمہیں پتہ ہے میں تم سے نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ آیت تھکی ہوئی تھی، وہ جلد سے جلد جاننا چاہتی تھی، آیت تمہیں کون بول رہا ہے کہ یہ کوئی کھیل ہے؟ میں سچ میں آج تم سے نکاح کرنے والا ہوں، تم یہ بات بند کرو اور چپ چاپ نکاح کے پیپر سائن کرنا۔ برہان نے بھی دو ٹوکا، میں کوئی بچی نہیں جس کو کچھ بھی بولو گے تو وہ خوشی خوشی سب کچھ کرتی جائے گی۔ آیت کو برہان کی باتیں مسلسل اب غصہ دلا رہی تھی۔ جانتا ہوں اچھے سے کہ تم کوئی بچی نہیں، اس لیے بتا رہا ہوں نکاح ہونے والا ہے ابھی۔ برہان نے غصے سے پھنکارتے بولتا تھا، جو کرنا ہے کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آیت بولتے آرام سے صوفے پر بیٹھی، آیت مجھے غصہ مت لو کہ میں کچھ اور قدم اٹھائے، مطلب کیا ہے؟ کیا قدم؟ ہاں میں کوئی ڈرتی ورتی نہیں ہوں تم سے۔ آیت کو اس کا ایسے بولنا حیران کن کر گیا تھا، اسی لیے وہ بھی غصے سے بولی تھی، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو صرف ایک ہی حل ہے اس کا کہ تم ایسے ہی میرے پاس ہو۔ وہ غصے سے اس کے قریب ہوتے صوفے کے دونوں طرف ہاتھ دھرتے مصنوعی غصے سے بولا۔ آیت کو اس کا ایسے خود کے قریب آنا اور بولنا ڈرنے پر مجبور کر گیا، باقی فیصلہ کر لو، کافی سمجھدار ہو۔ وہ بولتے اس کو چھوڑتے باہر گیا تھا۔ آیت کو اپنی قسمت پر رونا آیا تھا، جبکہ وہ ویسے ہی صوفے پر بیٹھی اپنے پاؤں کو اوپر کرتے منہ گھٹنوں میں دے گئی۔ رات کے سائے ڈال چکے تھے، آسمان پر اندھیرے کی جگہ صبح کے سائے گہرے ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک دونوں کی ضد ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاہ اب تو صبح بھی ہونے لگی ہے، مولوی صاحب بھی سو گئے ہیں۔ بس کر میرے بھائی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ عماد اس کو آرام سے سگریٹ پیتے دیکھ آخری بار بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ میرا وہی فیصلہ جو بات کرنی ہے آج سے کر، اس کو بولا کہ نکاح کر لے اور میری بے چینی کو ختم کر دے۔ وہ بتا گیا تھا کہ جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک وہ کہیں بھی جانے والا نہیں تھا۔ عماد اس کو ایسے دیکھ تیزی سے روم کی طرف گیا تھا۔ آیت، عماد پلیز اپنے دوست کو سمجھاؤ نا کہ مجھے آیت عماد کو پھر سے اپنی طرف آتے دیکھ غصے سے بولی تھی۔ وہ غصے میں پورے روم کا برا حال کر چکی تھی۔ آیت وہ پیچھے ہونے والا نہیں، پلیز بات کو سمجھو، آج ولیمہ ہونے والا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، تمہارے بھائی کا، بہنوں کا ولیمہ۔ سب لوگ اگر لاہور پہنچ گئے اور تم وہاں نہ ہوئی تو ہر طرف تمہارے غائب ہونے کی خبر پھیل جائے گی، اور تمہیں میں ایک بات اور صاف بتا دیتا ہوں، برہان پیچھے ہونے والا نہیں،
وہ صاف بول ہے کہ اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو وہ یہاں سے سب کو بھیج دے گا، پھر یہاں تم صرف وہی ہوگے، اور تم جانتے ہو اگر ایسے تمہیں کسی نے اس کے ساتھ تنہا دیکھا تو بڑے تماشے کے بعد بھی تمہیں اس کے نکاح میں دے دیا جائے گا۔ عمار نے صاف الفاظ میں بولتے اس کو وارن کیا تھا، جبکہ سب سنتے کتنے آنسو آیت کے بے دردی سے گرے تھے۔ حور پریشان ہو جائے کہ اگر تم وہاں اس کے پاس نہ پہنچی۔ عمار بولتے پھر سے ایک بار برہان کی طرف کیا تھا، تمہارے شاہ نے الیکشن والے دن مجھ سے نکاح کیا۔ اچانک سے حور کی سب باتیں یاد آئی تھی، میری ابھی صرف آیت کو ضرورت ہے۔ اس کو روتے سہان کے الفاظ یاد آئے تھے، قسمت کیا چاہتی، آیت نے درد سے سوچا تھا اگر برہان سے نکاح کیا تو سہان اور حور کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، مگر مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ آیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، جبکہ دماغ میں کئی الگ نئے سوال پیدا ہوئے۔ ایسے کرتی ہوں اب نکاح کر لیتی ہوں، یہاں سے جانے کے بعد حور کا سچ سب کے سامنے لاؤں گی، اور جیسے ہی سہان حور کی شادی ہوگی سب کو بتا دوں گی کہ اس برہان نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، اور پھر پاپا مجھے اس سے رہائی لے کر دیں گے۔ آیت نے دماغ سے سوچ اپنا کھیل تیار کیا تھا، مگر وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی کہ نکاح کرے یا نہ کرے، کیونکہ نکاح کیا ہوتا ہے، وہ اس کی کیا اہمیت ہے، اچھے سے پتہ تھا اس کو۔ دور ہو مجھ سے، دن پوری طرح اجالے کی طرح بہل گیا تھا، مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ جبکہ برہان غصے سے اندر آ چکا تھا اور آیت کے بازو کو غصے سے جگڑ گیا تھا، نہیں میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اسی لیے ہم ابھی یہاں سے جائیں گے۔ برہان کو اچھے سے پتہ تھا کہ کیسے آیت کو قابو کرنا تھا، کیا مطلب ہے۔ وہ ڈری تھی، جبکہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ مقابل کے ہاتھ میں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ ہم ابھی یہاں سے ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر کوئی بھی ہمیں ڈھونڈ نہ پائے۔